علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے. خداوند متعال نے ایک بار پھر یہ سعادت اس سال بھی خدا نے نصیب کی. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سید الشہداء کا غم منایا گیا. ایک دو جگہ کچھ سانحات ہوئے جس میں کچھ لوگوں کی قیمتی جانیں گئیں، لیکن مجموعی طور پر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ رب العالمین سکون کے ساتھ یہ سارے کام انجام پائے. اور یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ اس راستے میں مشکلات تو آئیں گی، لیکن مشکلات کے ساتھ اہل بیت کی حمایت بھی آئے گی، اہل بیت کی سرپرستی بھی نصیب ہوگی، اور انہی کی سرپرستی ہے، انہی کی حمایت ہے جس سے سب انجام پا رہا ہے. میں معمولاً ایک جملہ بہت تکرار کرتا ہوں، زیادہ تکرار کرنے سے ڈرتا بھی ہوں کہ شاید زیادہ تکرار کرنا اچھا نہ ہو، لیکن یاد دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ہم عزاداری نہیں بناتے، عزاداری ہمیں قوم بناتی ہے. اس نے ہمیں قوم بنایا ہوا. پوری دنیا کے عزادار ایک قوم بنتے ہیں، زبانوں سے مختلف ہوتے ہیں، نسلوں سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک محبت ہوتی ہے جو مشترک ہوتی ہے، سید الشہداء کی محبت. یہاں تک ایسا ہوا ہے کہ ہم ایک جاننے والے کو میں جانتا ہوں، وہ 40 کے دن جاتے ہیں، بیچ چوراہے میں کہیں پر بھی کربلا میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور بس یا حسین کہہ کے ماتم کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں بعد وقت ایسا ہوتا ہے 10-15 منٹ تک میں اکیلا ماتم کرتا ہوں، لیکن ہر سال ایسا ہوتا ہے صرف یا حسین کہہ کے ماتم کرتا ہوں. کوئی انگلش، اردو، پرشین، عربک کچھ نہیں اس کے پیچھے. اور کہنے یہ کہ معمولاً مولانا ایسا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے تک ہم ماتم کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ یا حسین کہہ کے شامل ہو رہے ہوتے ہیں. یہ طاقت ہے امام حسین کے کلام کے اندر، امام حسین کے نام کے اندر. خداوند متعال نے، آپ ذرا تصور کیجئے، میں اس بات کو سوچتا ہوں شاید ہمیں اس وقت نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. کل ذرا تصور کیجئے میدان حشر ہو، کتنے لوگ ہوں گے میدان حشر میں؟ اللہ اکبر، اربوں
بلینز جو ابھی ہم سمجھ پا رہے ہیں، نہیں معلوم جاتے جاتے کیا ہوگا پھر، ان بلینز کے لیے ایک موقع کے اوپر اہل بیت اطہار علیہم السلام کہیں گے کہ ہم ان کی شفاعت کرائیں گے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں کو خدا یہ سعادت دے گا کہ وہ اس شفاعت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں یہ وہاں شفاعت لینے کے لیے، ہاں اس وقت بلینز آف محشر میں موجود لوگ اس بات کی آرزو میں مر رہے ہوں گے، کاش کوئی ہمیں حسینی کہے، کاش کوئی ہمیں حسینی کہے۔ ابھی خدا نے آپ کو موقع دے دیا حسین حسین کہنے کا اور حسینی کہلانے کا، تو موقع نصیب ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی، خدا کی دی ہوئی اس سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا یہ توفیق قیامت تک ہماری تمام نسلوں میں قرار فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء موجود ہیں، خدا ان سب کی توفیقات سلامتی میں مزید اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سب کو وارث حسین کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تمام مرحومین کی مغفرت اور اپنے قلوب کی نورانیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس بات کو گزشتہ مجالس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ امام کی نصرت کرنے والے ہیں ان کے اندر ایمان کی کون سی ترقی ہونی چاہیے۔ اب بار بار میں اس کا خلاصہ دہرا کے آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن کئی پیرامیٹرز ہم نے عرض کیے، اس میں دو بہت اہم پیرامیٹرز تھے، دو بہت اہم پوائنٹس تھے۔ پوائنٹ یہ تھا کہ اگر قلب پاکیزہ نہیں ہوا، اور قلب کی ڈیفینیشن تفصیل سے کی گئی، دو مجلسیں قلب کے اوپر بیان کے اوپر محنت کی گئی، اگر قلب کی پاکیزگی ہوئی فیصلے صحیح ہوں گے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر قلب کے اندر وہ نورانیت نہیں ہوئی فیصلے صحیح نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ قلب کی نورانیت کے لیے واحد راستہ صحیح معلومات پر عمل کرنا ہے۔ قلب کی نورانیت اور کسی راستے سے حاصل نہیں ہو سکتی، جو جانتے ہو اس کے اوپر عمل کرو، یہ واحد راستہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے عرض کیا اس کے اندر، السلام علیکم، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار انشاءاللہ اس عزا کو آپ سے ہم سے قبول فرمائے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علماء کرام کی عزت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ تمام عزاداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ صرف ایک راستہ ہے کہ اعمال کے اندر پاکیزگی ہو، ایک ہی جیسا عمل، بالکل ایک جیسا عمل، بغیر کسی ظاہری فرق کے، ایک آدمی کو جنت میں لے کے جائے گا، ایک کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ کیسے؟ ایک آدمی سے قرآن پڑھواؤ، قرآن کی خاطر، اللہ کی خاطر، ایک قرآن پڑھے دنیا کی خاطر، ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ باریک امام فرماتے ہیں دو آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں خضوع اور خشوع سے پڑھتے ہیں، ایک کو یہ نماز خدا کے نزدیک لے کے جاتی ہے، ایک کو یہ نماز شیطان کے نزدیک لے کے جاتی ہے۔ دونوں خضوع خشوع سے پڑھا تھا، ہاں ایک نے خضوع اور خشوع، اب آپ میں نہیں کہہ رہا ایک نے ریاکاری کے لیے پڑھا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، خضوع خشوع سے پڑھا ہے، لیکن فرق کہاں پر ہے؟ ہاں فرق یہ ہے، ایک نے خضوع اور خشوع دکھایا ہے اور اللہ کے سامنے یہ کہا ہے خدا تو جانتا ہے میں تیرا کتنا اچھا بندہ ہوں،
اور ایک نے خضوع اور خشوع دکھایا اور خدا سے کہا خدا تو جانتا ہے میں کہ تیرا کتنا گناہ گار بندہ ہوں. یہ جو باریک سا تکبر ہے یہ وہ لائن ہے جو یا ادھر گرائے گی یا ادھر گرائے گی. اور اس باریک سے تکبر کو سمجھنا انتہائی مشکل کام ہے. توفیق الہی خدا نصیب کر دے کسی کے لیے، ورنہ یہ اندر ہی اندر پلتا رہتا ہے. اور میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ جو تکبر اندر یہ اتنا باریک سا ہے، یہی انسان کو آہستہ 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 فرعونیت کی سمت لے کے جاتا ہے. یہ تو طاقت کے معاملے تکبر کے معاملے میں ہو گیا، دولت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ایک آدمی فقیر ہوتا ہے اندر سے قارون ہوتا ہے. پاسبل ہے؟ ہاں بالکل پاسبل ہے. روایت موجود ہے، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ روایت بڑی عجیب ہے، اور یہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گویا ایک لائٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کو دیکھ لو. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، وہ رجل صابونی والا. اب کچھ آپ کو 10 دن میں سے یاد رہے نہیں رہے، کم از کم صابن تو یاد رہے گا. یہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ تو یاد رہے گا. اب اسی طریقے سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی ایک جگہ سے تشریف فرما ہو رہے تھے، کچھ اصحاب ان کے ساتھ تھے. ایک وہاں پہ عورت تھی جو، اب میں کیسے اس کو بتاؤں کہ اب پرانی کلچر سے کیسے نکال کے لاؤں. پرانی کلچر میں جو گائے کا گوبر ہوتا تھا اس کو مکس کرتے تھے اس کے اندر، بھوسے کے اندر، اور بھوسے کے اندر اس کی وہ بناتے تھے ٹکیا سی، ٹھیک ہے. اس کو دیوار کے اوپر لگاتے تھے، اس کو خشک کرتے تھے، بعد میں اس کو جلانے کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کو پرانی اردو زبان میں اوپلے کہتے تھے. ابھی یہاں پہ نہیں معلوم یہاں کہاں ہوتا ہوگا اور کیوں کرے گا کوئی. خیر اچھا، میں بتا رہا ہوں، کوئی اس سے بہتر استعمال یہ ہے کہ آپ بایو گیس بنا لیں. چونکہ یہ میں ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں، اوپلے میں CH4 اومٹ ہوگی اور ہوا میں جائے گی. بایو گیس میں CH4 نہیں بنے گی، وہ وہیں پہ ویسٹ ہو جائے گی، ڈائجسٹر میں چلی جائے گی، باہر سم تھنگ ایلس. تو وہ اوپلے بناتے تھے. اچھا، اب جو اوپلے بنا رہی ہے کیا مطلب ہے اس کے سارے ہاتھ نحس ہوئے ہوئے ہیں، یعنی وہ گندگی میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، شاید کپڑوں پہ بھی لگا ہوا ہے. اچھا، جو اوپلے بنا رہے ہوتے تھے تو پہلے ان کو اس کو تیار کرنا ہوتا تھا، مکس کرنا ہوتا تھا نا، تو چاروں طرف وہ گند پھیلا ہوا ہوتا تھا. اللہ کے نبی گزرنا چاہ رہے تھے، شاید مسجد جا رہے ہوں، شاید کہیں اور جا رہے ہوں. تو جو کوچا تھا، گلی تھی، وہ بھی پتلی تھی. تو کسی نے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ سائڈ میں ہو جاؤ تاکہ اللہ کے نبی گزر جائیں، یہ گند نہ لگے کپڑوں کو. اب اس کی کوئی پوزیشن ہے ایروگینس دکھانے کی؟ نتھنگ ایٹ آل. کوئی مثال کے طور پر کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھی ہے، کوئی مثلا کوئی بنگلے میں بیٹھی ہے، کوئی کیا ہے بھائی. تو کہتی ہے کہ ان کو کہو پیچھے سے راستہ ہے، خود گزر جائیں. تو وہ جو اصحاب تھے وہ کہتے ہیں اس کے پاس ہے کیا، یہ کیوں ایسے کر رہی ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں دعها فإنها مستكبرہ، اسے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اندر تکبر ہے کچھ نہیں اس کے پاس، ایک اندر تکبر ہے. یہ جو اندر تکبر ہے نا، اس کا نہیں پتہ کس کس کے دل میں ہوتا ہے. یہ بہت بڑی مشکل گیم ہے. اب آج تھوڑا سا میں ایک اور واقعے کی طرف لے کے جاؤں تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ کتنا مشکل ہے. نہ سفید داڑھی کا کوئی اعتبار، کسی چیز کا اعتبار نہیں، اندر اندر ہوتا ہے، نکالنا بہت مصیبت ہے. اور آپ کو یاد ہے 3 قسم کے انسان میں نے عرض کیے تھے، ایک وہ جو دکھاتا ہے، ایک وہ جو جانتا ہے، اور ایک وہ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. کانٹیکس کیا ہے ہمارا، وہ نہ رہ جائے، ذہن سے نہ نکل جائے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر قلب پاکیزہ نہیں ہوا تو فیصلے صحیح نہیں ہوں گے. اور امام کی تشریف آور بھی صحیح فیصلے کرنے ہیں. صحیح فیصلے کرنے کے لیے ان کی توفیق، دی ہوئی توفیق سے، ان کی دی ہوئی سعادت سے، تو ہمیں
قلب کی پاکیزگی چاہیے. قلب کی پاکیزگی کی میں رکاوٹ کیا ہے؟ غلط فکریں، یہ استکبار اور دولت کی محبت، اٹیچمنٹس، یہ سب. ٹھیک ہے، اس پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ استکبار نہیں ہونا چاہیے اندر، ورنہ یہ فیصلے صحیح نہیں ہوں گے. اس سلسلے میں کمپلیکیشن کو بتانے کے لیے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. وہ ایک پاکستان میں بہت اچھے ایک رائٹر ہوتے تھے، فوت ہو گئے. بڑا اچھا، وہ لکھتے بھی اچھا تھے، بولتے بھی اچھا تھے. بہر کسی وجہ سے میں نام لینے سے گھبراتا ہوں، اس لیے ممبر پہ بیٹھ کے نام کی زیادہ تر نہیں لینا چاہتا، سوائے یہ کہ کوئی بہت بڑا کوئی نام ہو جس کو لینے میں کبھی پریشانی نہ ہو، مثلا آیت اللہ بہجت مرحوم جیسے یا بڑے جیسے فقہا ہمارے ہیں، ورنہ میں دوسروں کے نام لینے سے گھبراتا ہوں. تو بہر وہ ساتھ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں ایک آدمی کے پاس گیا، وہ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے تم یہ کرو تم یہ کرو. تو کہنے لگے میں ان کے پاس گیا تو وہاں پہ اور بھی کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے. تو ان میں ایک گورنمنٹ آفیسر بھی تھا. اب گورنمنٹ آفیسر کا آپ کو پتہ نہیں، یہاں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جو گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کے سب کانٹیننٹ کے اندر یہ بڑی عجیب چیز ہوتا ہے، یہ بڑا ایک عجیب معاملہ. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو میں کہتا ہوں نا یو کے میں بڑی عجیب قسم کی ایک دکھاوا کچھ اور اندر کچھ اور، یہ یو کے ہی کے گورنمنٹ آفیسرز تھے جنہوں نے انڈیا میں جا کے انڈین قتل کیے تھے، جو یہاں بڑے شریف بنے ہوئے تھے. یہ یہاں پہ بڑے ہمبل ہوتے تھے، کوئی گارڈ نہیں کچھ نہیں، ابھی تک ایسے ہی. وہاں پہ جا کے چارپائی پہ بیٹھتے تھے، 4 انڈین کندھے پہ اٹھا کے لے کے چلتے تھے. ریکارڈڈ ہسٹری ہے، جھوٹ نہیں ہے، ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ان کے پاس بھی ہے. اتنا گندا بیہیویئر تھا ان کے آفیسرز کا انڈیا میں کہ جو انڈیا میں ایک دفعہ برٹش آفیسر ڈپیوٹ ہو جاتا تھا اس کو یو کے اندر جاب نہیں کرنے دیتے تھے. ان کو پتہ ہوتا ہے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. انہوں نے بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ وہاں دماغ خراب ہو، کیونکہ ان کو انڈینز کو ذلیل کرنا تھا، ورنہ ان کی حیثیت کیا تھی کہ انڈیا پہ حکومت کرتے؟ تھا کیا ان کے پاس؟ تو یہ کہانیاں ہم جانتے ہیں، جو آپ لوگ ہمیں بعض اوقات کہتے ہیں نا مولانا یہاں سب کچھ ہے، بس اسلام کا نام نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. بھول جاؤ، نہ تم نے اسلام پہچانا ہے نہ ان کو پہچانا ہے. میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں، نہ ان کو پہچانا ہے نہ اسلام کو پہچانا ہے. اس وجہ سے یہ بول رہے ہو، ورنہ ایسا نہیں بولتے. بہرحال یہ میرا دکھا ہوا دل ہے، اس کو میں نہ آپ کے سامنے چھیڑنا چاہ رہا ہوں نہ کچھ اور ہے، لیکن میں کہانی پہ باہر. وہ گورنمنٹ آفیسر تھا، وہ آیا ان کے پاس، کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایک مشکل ہے، آپ میری ہیلپ کریں، مدد کریں. تو اب وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا کہ میں متکبر ہوں، ایروگینٹ ہوں. یہ بڑا اچھا گورنمنٹ آفیسر ہے جس کو اپنی ریالٹی پتہ چل گئی تھی، ورنہ معمولاً پتہ نہیں چلتی ہے. بہت 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 عقل مند آدمی ہونا چاہیے. تو انہوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ اس کا علاج آسان ہے. اس نے کہا مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے، یہ اندر کا غرور نکلے گا کیسے؟ کہیں تو آسان ہے. کیا کروں؟ کہنے کہ تم باہر جاؤ، جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں نا ان میں غریب امیر سب ہیں، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم یہاں پہ سب کے جوتے سیدھے کرنا. جو وہاں پہنچے اس کے پاؤں سے جوتے نکالنا، جوتا لائن میں لگا کے رکھنا، اور جیسے ہی کوئی باہر نکلنے لگے اس کا جوتا پہچان کے نکال کے لانا، اس کے پاؤں کے سامنے رکھ دینا. کہنے گا یہ آپ نے بہت اچھا نسخہ بتا دیا، اس سے میرا تکبر ٹوٹ جائے گا. وہ گیا جانے کے لیے. اچھا یہ جو بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میں نے حساب لگایا کہ میں بھی تکبر رکھتا ہوں، میں بھی متکبر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جب اس نے نسخہ پوچھا، انہوں نے نسخہ بتایا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ نسخہ میرے لیے بھی ہے، تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہنے کہ میں اٹھا کہ میں بھی اس کے پیچھے جاؤں، یہی کروں تاکہ میں اپنے تکبر سے لڑوں. تو انہوں نے کہا کہ میاں تم کہاں جا رہے ہو؟ رک گئے. کہنے کہ میں یہی پوچھنے آیا تھا کہ میرے اندر متکبر ہے اور مجھے اس تکبر سے لڑنا ہے. تو آپ نے جو ان کو نسخہ بتایا مجھے بھی صحیح لگا ہے. کہنے نہیں نہیں تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. کہنے کیوں؟ کہنے کیونکہ تم متکبر بھی ہو اور ریاکار بھی ہو. تم جو جوتے صحیح کرو گے نا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے. میں تمہارے تکبر کا ایک اور علاج بتاؤں گا. ہاں، بہت سارے متکبر لوگوں سے کمر جھک کے ملتے ہیں لیکن اندر کچھ اور ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی کمر جھک کے مل رہا ہو یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں کہیں ایسا نہ بن جاؤں کہ دکھاوے کے لیے جھک جھک کے ملوں، دکھاوے کے لیے تقویٰ پرہیزگاری بتاؤں اور اندر میرے
کچھ اور چل رہا ہو. اب دیکھ لیا کتنا سخت ہے. اچھا مولانا اس سختی سے نکلیں گے کیسے نکلیں گے؟ بہت ہی آسانی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ سید الشہداء کے عزادار ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ سید الشہداء سے نصرت کیوں نہیں مانگتے؟ مصباح الہدی، سفینۃ النجات، سید الشہداء سے نصرت مانگیں. بھئی اگر آپ دنیا کی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اہل بیت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے کیا؟ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر میرا ہاتھ ٹوٹنے لگے اور میں کہوں یا علی مدد، تو کیا ہاتھ نہ ٹوٹے؟ ہاتھ ٹوٹے گا تو تھوڑے دن میں صحیح ہو سکتا ہے، لیکن تکبر پہ مر گیا پھر بہت مشکل ہے، پھر کہانی بہت خراب ہے. اور سب سے بڑی مشکل جو میں نے اس کانٹیکس میں کہا، جو میرا موضوع ہے، وہ یہ کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس تکبر کے ساتھ میں امام کے ظہور تک پہنچ گیا، پھر میں صحیح فیصلے کرنے والا ہوں. یہ مشکل ہے. اگر اس دولت کی اٹیچمنٹ کے ساتھ امام کے سامنے پہنچ گیا، مشکل ہے کہ صحیح فیصلے کروں. یہ مجھے صحیح کرنا ہے. بس یہ جو غلط اٹیچمنٹس ہیں ان کو ختم کرنا ہے. صحیح اٹیچمنٹس کو، جو اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، خاندان نبوت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اس کو اپنے اندر کریٹ کرنا ہے قرآن کریم کے ساتھ، تاکہ انشاءاللہ صحیح فیصلے کر سکوں. ایک دو روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. یہ اب میں ظاہر ہے میں موبائل پہ بیٹھ کے اب بھی تو نہیں لکھ سکتا، یہ میں پہلے سے لکھ کے لایا ہوں. کئی دن سے میں لکھ کے لاتا تھا. 2 حدیثیں نہیں پڑھ پاتا تھا، کوئی اور موضوع آ جاتا تھا، پھر کوئی اور موضوع آ جاتا. تو ابھی میں نے سوچا کہ نہیں، میں دوبارہ اس کو اپنے نوٹس میں ٹاپ پہ رکھا کہ بھائی اب جو ہے آج آخری دن ہے یہاں پر. اچھا اس سلسلے میں بھی بڑی عجیب سی بات ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، وہاں پہ خمسہ تھا، 5واں دن تھا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا وہ بہت احتیاط سے کہتے تھے کہ مثلا آخری دن کو بتانے کے لیے بہت احتیاط کرتے تھے. ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا کہ یہاں پہ آخری مجلس ہے آج. تو کہنے گے کہ ایک پاکستان کے بر صغیر کے ایک بہت مشہور عالم ہیں، کہنے گے کہ ان کو بلانے والے تھے اور ان کے لیے کہا کہ مولانا کہ یہاں آج آخری مجلس ہے. تو نیچے سے کہا خدا نہ کرے. تو کہنے کہ وہ جب انہوں نے خدا نہ کرے کہا تو اب میں احتیاط کرتا ہوں. تو ہمیشہ کہتے تھے مولانا کہ یہاں اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے، ذرا احتیاط کرتے ہوئے کہ مثلا. تو میں نے کہا کہ بھئی اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، تو انشاءاللہ یہ میں 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی حدیث کا تعلق قلب سے ہے. کون سی چیزیں عقل، اس قلب کے اس معنی میں آپ عقل بھی تعبیر کر سکتے ہیں، زائل کر دیتی ہیں؟ قلب کی نورانیت چاہیے نا. کئی چیزیں عرض کی، کنیکشن کرو، یہ کرو، صحیح بولو، سچ بولو. کون سی چیزیں جو زائل کرتی ہیں؟ مولا 7ویں امام سے روایت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرج. امام نے فرمایا یا ہشام من سلط 3 على 3 فکأنما اعان على هدم عقله. جس نے 3 چیزوں کو 3 پر چڑھا دیا، مسلط کر دیا، اس نے اپنی عقل کو ختم کرنے میں مدد کر دی. اس کی عقل گئی. عقل گئی کیا مطلب؟ پروسیسنگ ختم، نو انلائٹمنٹ، اوپر سے کچھ نہیں آئے گا. نمبر 1 من اظلم نور تفکرہ بطول عملہ. اس نے اپنی فکر کی نورانیت کو، اظلمہ کہتے ہیں سوئچ آف کرنے کو. سوئچ آف، لائٹ جل رہی ہے، سوئچ آف کر دو، ڈارک. صحیح ہے. من اظلم نور تفکرہ، اس نے اپنے فکر کی نورانیت کو سوئچ آف کر دیا ہے. کس طرح سے؟ بطول عملہ، لمبی لمبی آرزوؤں سے. ابھی میں مورٹگیج دے رہا ہوں 5 لاکھ کا، پھر میں لوں گا 9 لاکھ کا، پھر میں اتنے ملین کا لوں گا، پھر میری 4 پراپرٹیز ہوں گی، پھر میرے پاس یہ. تم کل مرنے والو. پلاننگ کرو، خواہشات تو مت بڑھاؤ اتنی. پلاننگ کرنا غلط نہیں ہے، پلاننگ کر لو، لیکن ابھی دل اٹکا ہوا ہے انہی چیزوں کے اندر.
جس کی آرزویں لمبی ہوں گی، امام فرما رہے ہیں اس کی فکر کی نورانیت سوئچ آف ہو گئی، اب اس کے پاس کوئی انلائٹمنٹ نہیں آئے گی۔ آپ کو یاد ہے میں نے قلب کی نورانیت کا ریفلیکشن میں کہا تھا، یہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اوپر سے علم آتا ہے، اسے کوئی علم نہیں ملے گا۔ اور اگر قلب سوئچ آف ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نہ صرف کہیں اور سے خود علم نہیں لیتا، کہیں سے بھی علم ملنے کا چانس ہو اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس لین کو ہی بند کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کہیں سے اس کو کچھ سننے کو ملے تو ایک اور کام کرتا ہے، یہ مسخرہ کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسخرہ کرتا ہے، قرآن کریم میں ہے یہ۔ تو یہ نیا فینومینا نہیں ہے جو آپ قرآن کریم جلتا دیکھ رہے ہیں، یہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ جب خداوند متعال فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تو پھر یہ ہونے لگتا ہے۔ پھر تین چیزوں پہ اگر من اظلم نور تفکر ہی، جو اپنے فکر کی نورانیت کو سوئچ آف کر دیتا ہے، بطول عمل ہی، آرزویں لمبی لمبی ہیں، ومحا طرائف حکمت ہی بفضول کلام ہی، فضول باتیں کر کر کے حکمت کی جو بہت ڈیلیکیسی ہوتا ہے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو پوری دنیا کے اسٹاک کی رپورٹ آتی ہے، اس کو پوری دنیا کی کرنسی کے ریٹ پتہ ہیں، اس کو گاڑی کے ماڈلز کے ڈفرینسز پتہ ہیں، اس کو رینٹ اور مارگیج کے ڈفرینسز پتہ ہیں، سب پتہ ہے، صرف ایک بات نہیں، اللہ کی حکمت سے کچھ نہیں جانتا ہے، باقی سب جانتا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ پوری دنیا کی فائنینس کو اپنی مٹھی میں لیے بیٹھے ہیں، پلاننگ اس کے ہاتھ میں ہے، کیا ہوگا کیوں ہوگا سب اس کو پتہ ہے، صرف اس کو یہ نہیں پتہ قرآن میں علم کسے کہتے ہیں، یہ اس کو نہیں پتہ۔ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے قرآن کریم پہ کافی محنت کی، پڑھا لکھا، تو ایک دفعہ میں ان سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت محنت کی، کہنے یہاں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے میں ایک سیمینار میں گیا تھا، وہاں میں نے ایک سیمینار میں آرٹیکل پڑھا، بہت اچھا آرٹیکل پڑھا، تو اس میں ایک آدمی آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا آرٹیکل پڑھا ہے، اتنے اچھے اچھے ریفرنسز دیے ہیں، تو آپ نے اس کو لکھنے کے لیے کتنی کتابوں سے کانٹیکٹ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کم از کم 40-45 تو بیبلیوگرافی میں دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے بکس کو ریفر کیا تھا اپنے پڑھنے میں وہ تو پتہ نہیں 70-80 ہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بہت اچھا کیا، یہ بتاؤ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے 70 کتابیں تم نے پڑھ لیں، کبھی قرآن پڑھا؟ کہنے کہ میرے دل کو جا کے لگا، صحیح کہہ رہا ہے، پوری دنیا کی رپورٹس پڑھتا ہوں، میں قرآن نہیں پڑھتا۔ ایک سے ایک انالیسس اس کی پاکٹ میں رکھا ہوا ہے، تم بات کرو صرف اس بینک کا شیئر کب کہاں جائے گا، یہ تم کو 6 مہینے کا بتا دے گا یہاں پہ جائے گا۔ تم کو قرآن کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ یہ، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی زبان سے اتنا الٹی سیدھی چیزوں میں بک بک کرتا ہے کہ قرآن کی طرائف اور حکمت اس کے دماغ کے نزدیک نہیں آتی۔ محا لکھا ہے مٹانا، مٹانا یعنی آپ ایک ربڑ سے ایک پینسل کے لیے لکھو وہ مٹا دیتے ہیں نا، اس نے اس طرح اپنے دماغ سے حکمت کو مٹایا ہے۔ کیوں مٹایا ہے؟ فضول کلام کر کر کے، فضول کی باتیں کر کر کے۔ یہ جو راتوں کو بیٹھے رہتے ہیں نا 4-4 گھنٹے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے پوچھنا یہ فضول ہے یا بامقصد ہے؟ اور جب یہ فضول باتیں ساری ہو جاتی ہیں اس کے بعد اب حکمت ان کے دماغ میں آئے گی؟ کیوں یہ فجر پہ اٹھ کے سو جاتے ہیں؟ 4 گھنٹے سے تو جاگ رہے تھے، اب کیوں سوئے ہو؟ مٹایا ہے۔ طول عمل، بڑی بڑی خواہشات مت بناؤ، فضول باتیں۔ ایک دفعہ آپ کو ہم میں صلہ رحم کر رہا تھا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، میک سینس، بے تکی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اپنے دماغ کے ساتھ نقصان۔ امام کہہ رہے ہیں اس سے تمہاری عقل ہدم ہو رہی۔ ہدم کسے کہتے ہیں؟ ڈیمالش کرنے کو کہتے ہیں، ڈیمالش کرنے کو کہتے ہیں ہدم۔ تیسری بات، وَأَطْفَأَ، اطفاء کسے کہتے ہیں؟ اطفاء الحریق، یعنی آگ جل رہی ہو اس کے اوپر پانی ڈال کے بجھا دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اطفأ نور عبرتہ بشہوات نفسہ، نفس کی شہوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے اس نے کیا کیا ہے؟ عبرت کی نورانیت کو بجھا دیا،
عبرت کی نورانیت کیا ہوتی ہے؟ اتنے مردے دفناتے ہیں، یاد ہی نہیں آتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے. کیوں نہیں یاد آتا؟ قبرستان پہ قبرستان خریدے جا رہے ہیں، اپنی قبر کو ابھی تک نہیں سوچ پا رہے. کیوں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ نور عبرت بجھ گئی ہے شہوات نفس سے. اچھا شہوات نفس، ابھی مثال کے طور پر شہوات نفس کسے کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ کوئی حرام کرنا ہے. نہیں بھائی، ایک آدمی کہتا ہے مولانا بس میرا جو دل میں آئے گی میں وہ کروں گا. یہ شہوات نفس اسی کو کہتے ہیں. کوئی مجھے عارف بتا دو جو اپنی شہوات نفس سے عمل کرتے ہوئے عارف بناؤ. کہاں بنتے ہیں؟ سب کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم پہلے دن سے اسکولز میں ادھر ادھر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کسی کی مت سنو، جو دل میں آ رہی ہے وہ کرو. آپ تو کام ہی خراب کر رہے ہو یار. وہ بچوں سے لے کے بڑوں تک عالم یہ ہوتا ہے کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ، اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی خواہشات نفسانیہ کے سامنے کوئی چھوٹا سا رکاوٹ بنا لے. بس جس دن جس چیز کی خواہش چڑھ گئی بس اب تو یہ ہونا ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے. دو جملے ہیں انتہائی طاقتور تباہ کن جو ویسٹ میں بہت رائج ہیں، بلکہ ویسٹ میں کا مسئلہ نہیں رہا، پوری دنیا کا میٹیریل کلچر ہے، ویسٹ اور ایسٹ سب ایک جیسا ہو رہا ہے. وہ رائج ہیں. وہ کیا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے ایک، دوسرا مسئلہ مجھے کیا. ہاں یہ دو کھا گئے قوم کو. میرا دل چاہ رہا ہے. یا اللہ تمہارا دل کبھی نماز شب کو کیوں نہیں چاہتا ہے؟ ہمیشہ دنیا ہی چاہتا ہے. کبھی نماز شب کو بھی چاہ لو یار، کبھی قرآن پڑھنا بھی چاہ لو. یہ جو چاہ رہا ہے بس چونکہ چاہ رہا ہے میں نے کرنا ہے، اسی کو شہوات نفس کہتے ہیں. ایک دفعہ مسئلہ حلال حرام کا ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے مولانا اگر مثلا یہ حلال ہے، میں حلال کے ذریعے سے بڑھنا چاہ رہا ہوں. حتیٰ اس میں کہتے ہیں یہ لوگ جو نفس کے اوپر تربیت کرنے والے ہیں، مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہر روز گوشت مت کھائیں، کم کھائیں تھوڑا. سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا ہے؟ اصل اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد پہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، جب کھاؤ ابھی بھوک باقی ہو اٹھ جاؤ. بچپن سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ صحیح ہے. اس میں کنٹرول کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ ابھی یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. آپ سب کو معلوم ہے معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا. میں اور تفصیل میں نہ جاؤں، بہت میں نے وقت لیا. کچھ اگلے وقت کے لیے کوئی اسائنمنٹ اگر دینا ہو، کیونکہ ہم تو ٹیچر رہے ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے. اگر کوئی اسائنمنٹ دینا ہو وہ روایت ضرور پڑھ لیجئے گا. روایت عنوان بصری. عنوان بصری امام کے صحابی ہیں، امام سے بات کرنے آتے ہیں، امام نے ان کو نصیحت کی ہے، یہ روایت بیان کی ہے. نیٹ کے اوپر موجود ہے، کنفرم، ٹھیک ہے. اس کو جا کے پڑھیے گا. اس کے اوپر تفصیل سے شرح کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. عنوان بصری اس روایت کو، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ امام کس طریقے سے نصیحت فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر خدا کے نزدیک جانا ہے علم کی، اور وہاں امام نے وہ نورانیت والی روایت بیان فرمائی ہے. لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء. علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، علم وہ نور ہے جو اللہ جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. قلب، پھر وہاں پہ قلب لکھا ہوا ہے. وہ پورا پروسیس جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آپ کے شاید ذہن میں آ گیا، چوتھی پانچویں کتنی مجلس کے اندر. تو عزیزان محترم یہ وہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے. اور ایک آخری روایت آپ کی خدمت میں، ایک روایت تو یہ تھی. اب آج کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے نزدیک ہے، تو میں ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حسن اتفاق سے یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.
یہ کافی میں جلد اول صفحہ نمبر 17 اس کے اوپر ہے. اور اب جو میں روایت عرض کر رہا ہوں یہ بھی مولا ساتھ میں امام سے ہے, اعلام الدین اور جلد اول 292 صفحہ. بڑی عجیب روایت ہے, پتہ نہیں کتنے دن سے لکھ کے لاتا تھا اور بعد میں رہ جاتی تھی. اب آج ٹائم بھی ہے ہمارے پاس, ایک چند منٹ سے اس کو عرض کرتا ہوں. امام نے فرمایا, بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ جس کلچر کے اندر پھنس جاتے ہیں یہ کلچر سلولی گریجولی ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. صحیح. امام نے فرمایا تم کس کے ساتھ بیٹھو. صحیح ہے. اور کس کے ساتھ بیٹھو میں 2 پوائنٹ ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ چیک کرتے رہو تم کہاں بیٹھ رہے ہو. نمبر 2 یہ بھی چیک کرتے رہو تم وہ تو نہیں ہو جس کے لیے میں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یہ دونوں پوائنٹ ہیں. بس یہ بھی دیکھوں کہ میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. نمبر 2 یہ بھی دیکھوں کہیں میں تو وہ نہیں ہوں جس کے لیے امام نے کہا تھا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. صحیح ہے. تو اب یہ روایت دیکھیے گا. فرمایا لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من 5 الى 5. تم کسی عالم کے ساتھ مت بیٹھنا. اب یہ عالم ضروری نہیں ہے وہی ہو جس کو پبلک میں عالم کہا جاتا ہے, جس کو ہمارے ایک کیٹیگری کے طور پہ کہتے ہیں, لیکن عالم بہرحال ایک عالم کا اعلیٰ مصداق ہے, ایک عالم کا کم مصداق ہے. تو ہر وہ شخص جو صاحب علم ہے وہ عالم ہے, لیکن ظاہر آج کل کے دور میں عالم کا ایک مصداق ہے ہمارے پاس. امام نے یہاں پہ فرمایا لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من 5 الى 5. تم کسی ایسے عالم کے ساتھ مت بیٹھنا سوائے اس کے. کس کے ساتھ بیٹھنا؟ جو تمہیں 5 پوزیشنز سے نکالے ایک اور 5 پوزیشنز تک لے جائے. یہاں سے نکالے وہاں لے کے جائے. تم ایسے کے ساتھ بیٹھنا. کہاں سے کہاں؟ من الشک الی الیقین. شک سے نکالے یقین پہ پہنچائے. اچھا آپ کہیں گے مولانا کوئی عالم ہوتا ہے جو شک سے نکالتا ہے, یقین سے نکال کے شک پہ لے کے جاتا ہے؟ بہت ہوتے ہیں. کیسے؟ میں بھی آپ کے سامنے 2 جملے بولوں گا اور قرآن کریم کی اوتھینٹسٹی کو انڈر کوسچن ڈال کے گیا. اب آپ کہاں ہیں, یقین میں ہیں شک میں؟ 2 باتیں آپ کے سامنے کروں گا, سارے مقتل کی پوری پوزیشن خطرے میں ڈال کر میں گیا واپس. اب آپ جو مصائب سن رہے ہیں آپ کے دل میں شک آ رہا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. ایک کام کروں گا, ایسی چیز بولوں گا, 2-4 جملے بولوں گا, ہر روایت کی اوتھینٹسٹی ڈینجرس خطرناک گیا. اب آپ لیے بیٹھے ہیں مولانا یہ آپ نے کیا کر دیا, میں تو اسلام ہی آپ نے سارا شک میں ڈال دیا. اس کو یقین تک کیوں نہیں لے کے گئے, اس کو شک میں چھوڑ کے کیوں بھیج دیا؟ شک رکنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے, موو کرنے کے لیے اچھی جگہ ہے. آپ شک کے اوپر کام کرو, اس کو یقین میں تبدیل کرو, لیکن کسی کو شک میں ڈال کے چلے جاؤ. میں یہاں پہ بیٹھوں 4 جملے بولوں, ہر اس شخص کو جو دین کے نام پر کھڑا ہے, عالم ہے, مجتہد ہے, مرجع ہے, سب کو انڈر کوسچن کروں اور چلا جاؤں. یہ میرا کام ہے. ایک فاؤنڈیشن کو تباہ کروں اور چلا جاؤں. یہ کیا میں نے علم دکھایا؟ علم نہیں ہے, جہالت ہے. یہ تو شیطنت ہے. یہ تو شک ڈالنا ہے, شک ڈالو, شک سے نکالو, یقین پہ پہنچاؤ, اللہ کے دین پہ پہنچاؤ, اللہ کی بندگی پہ پہنچاؤ. نہ کہ شک میں ڈال کے سب کو چلے جاؤ, معاملے کو خراب کر دو, اس لوگوں کا دین بھی خطرے میں ڈال دو. تو امام فرماتے ہیں کہ تم ایسے عالم کے ساتھ بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکالے یقین تک لے کے جائے, یقین تک پہنچو. اور وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ. ریاکاری ہو رہی ہو وہ تم کو ریاکاری سے نکالے, تمہیں خلوص تک پہنچائے. یہ مت کرو, یہ ریاکاری ہے. یہ کام تمہارے خلوص کے خلاف ہے. خلوص پہ کام کرو. عالم کا کام کیا ہے؟ شک سے نکالے یقین پہ لے کے آئے, ریاکاری سے نکالے اخلاص پہ لے کے آئے. اب میں اندر سے ڈرتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں گا, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ڈر گیا میں, حقیقت یہ ڈر گیا. اب میں اپنے ڈر پہ قابو پاتا ہوں.
ٹھیک ہے، ڈر پہ خوف. ہماری بہت ساری فنڈ ریزنگ ریاکاری کا کلیکشن ہے، خلوص نہیں ہے. اس کو پرخلوص ہونا ضروری ہے. فنڈ ریزنگ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے. تم اور میں جہاں بیٹھے ہیں کسی فنڈ ریزنگ کی وجہ سے بیٹھے، آگے کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کرنی ہے، لیکن ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس کو پرخلوص ہونا چاہیے. اب میں اس کی کیا نشانی بولوں؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا ساری برائیاں میں نے اپنے سر پہ لینی ہیں، باقی بھی کسی کے لیے چھوڑ کے جاؤں تو وہ بولے ساری مشکل میں ہی کیوں جھیلوں؟ لیکن پھر بھی بول دیتا ہوں. جو 50,000 دے گا میں اس کو موقع دوں گا وہ اسٹیج پہ آ کے مائک لے کے خود بول سکتا ہے. یہ پرائورٹی اس کو کس بیس پہ ملی ہے؟ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کوئی اور راستہ نکالو. اچھا یہ کیوں غلط ہے؟ ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں. میرے پاس تحقیقات رکھی ہیں، پتہ ہے مجھے، جو اس بات پہ ہوئی ہیں کہ کسی سوسائٹی میں کرپشن کیسے پھیلتا ہے. کیونکہ میں سوشل سائنسز سے ہوں نا، میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں. کرپشن ایسے پھیلتا ہے، آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہو کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کو عزت ملے گی. جیسے ہی کسی کو یہ بتاتے ہو تمہارے پاس پیسہ ہوا تو عزت ہوگی ورنہ عزت، تو پھر یہ چاروں ہاتھ پاؤں سے بھاگتا ہے کیا کرنے کے لیے؟ پیسہ چاہیے. دیر سے چاہیے جلدی چاہیے؟ حلال سے چاہیے حرام سے چاہیے؟ کہیں سے بھی آئے. وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، دیٹس اٹ. قرآن کریم فرماتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ربنا، اچھا رب کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہاں ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا ہمیں دنیا میں دے، حلال دے حرام دے مسئلہ نہیں، آخرت دے نہ دے مسئلہ نہیں. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت برا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تمہیں کیا بولنا ہے؟ تمہیں بولنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، پاک و پاکیزہ دے. اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا، حلال و طیب دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں ایک جگہ نہیں. اور مقابلے پہ آ جائے تو پھر کیا دے، دنیا یا آخرت؟ کتنے لوگ یہ کریں گے میرے جیسے میرے جیسے لوگ چیلنج میں ڈالیں گے جب آخرت کمانے کے لیے دنیا پھینکنی پڑے کہیں پہ. پھر کوئی جواز نکالے گا، پھر کسی مولوی کو پکڑے گا، وہ کہے گا مولانا اگر یوں کر لیں تو کچھ یعنی کوئی جواز نکال ہی لے گا کہیں نہ کہیں سے. ہوشیار ہو ہم لوگ دنیا میں پھنس نہ جائیں کہیں، بس مصیبت یہ ہے. عالم کے ساتھ، عالم کس کے ساتھ بیٹھو؟ جو تمہیں شک سے نکالے یقین پہ لے کے جائے، جو میں ریا سے نکالے خلوص پہ لے کے جائے. وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الرَّهْبَةِ، دنیا کی محبت سے نکالے خدا کی خوف کی طرف لے کے جائے. اور اس وقت یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی خوف کی طرف لے کے جانا. دوسروں کا تو کیا ہی بولے انسان، ابھی تو اپنی مصیبت بنی ہوئی ہے. کہ امام نے فرمایا عالم کیا کرے؟ من الرغبۃ الی الرہبہ ومن الکبر الی التواضع، لوگوں کو تکبر سے نکالے تواضع کی طرف لے کے جائے. ایک روایت اور عرض کرتا ہوں، ٹائم بالکل ختم ہے. ومن الغش الی النصیحہ، دھوکے بازی سے نکالے اور دلوں کی ہمدردی اور پاکیزگی اور نصیحت کی طرف لے کے جائے. ہر ایک آدمی اپنی اپنی لگے ہوئے، نہیں ادھر سے نکالو نصیحت کی طرف جاؤ، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنو. صحیح ہے. چوتھا پوائنٹ تھا من الکبر الی التواضع من الغش الی النصیحہ. تو 5 پوائنٹ ہو گئے. آپ کو یہ روایت میں نے عرض کر دی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی آل محمد وعجل فرجہ. ایک روایت تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا اچھا ہے کہ میری قوم کے امراء، یعنی
پیسے والے. ابھی میں عمرا اردو میں بول رہا ہوں. عربی میں عمرا کا مطلب ہوتا ہے رولرز، اردو میں عمرا کا مطلب ہوتا ہے پیسے والے. میری قوم کے عمرا یعنی پیسے والے میری قوم کے فقراء کے سامنے تکبر نہ دکھائیں. انہوں نے فرمایا کتنا اچھا ہو کہ میری قوم کے عمرا پیسے والے. عربی میں عمرا ہو تو اس کا مطلب رولرز ہے، اردو میں عمرا پیسے والے. پیسے والے کس کے سامنے تکبر نہ دکھائیں؟ فقراء کے سامنے. پھر ایک اور فرمایا کتنا اچھا ہو کہ میری قوم کے فقراء عمرا کے سامنے اپنی عزت پامال نہ کریں، اپنی عزت کا خیال کریں، ان کے سامنے سر نہ چکائیں. یہ وہ کلچر ہے جس میں ہمیں اہل بیت لے جانا چاہتے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم اس کلچر میں نہیں ہوئے. اور اس وقت کی دنیا میں کہاں ہیں اس کلچر کے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے یہ 180 ہے اس دنیا میں. ہاں اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، ہر سوسائٹی میں اچھے لوگ ہیں. یہ باتیں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کہہ رہا ہوں سب غلط کر رہے ہو تم لوگ. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں کون ہوتا ہوں آپ کو بولوں؟ صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں خطرہ یہ ہے، خطرہ یہ ہے. اور اس خطرے کو میں نے اپنی جیب سے نکالا ہے؟ نہیں، اپنی جیب سے نکالا، روایت سے بتایا. یہ آفاقی کلام ہوتے ہیں اہل بیت کے، یونیورسل ہوتے ہیں. اور یہ اس ٹائم میں جس کو وقت ظہور کہا جاتا ہے سب سے زیادہ نظر آتے ہیں. اور وقت کے ظہور کی روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. منتخب الاثر بہت خوبصورت کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے. اردو میں ترجمہ ہوا تھا اس کا جمال منتظر کے نام سے. اس میں جا کے دیکھیں روایتوں کا کلیکشن. ماشاءاللہ آپ عزیزداران سید الشہداء ہیں. میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بلکہ ختم ہونے والا ہے. میں مصائب بھی آج بہت لمبی نہیں پڑھنا چاہوں گا ظاہر ہے. تو عزیزداری سید الشہداء بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے. ان میں سے ایک کام کیا کرتی ہے؟ ہمیں دین کے راستے پر باقی رکھتی ہے. سید الشہداء کے نام پہ باقی رکھتی ہے. اور سید الشہداء اس عشر میں میں نے جملہ بار بار دہرایا اللہ کے نبی کا، مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور کل کے لیے نہیں تھے، صرف قیامت تک کے لیے ایسا ہی ہے. آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے کہ اس مصباح الہدی سے ہمارا کنیکشن کیسے بنے گا. ہر روز زیارت عاشوراء پڑھو، سید الشہداء سے ایک کنیکشن بناؤ. اور صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، دل سے پکاریں. اتنا ہی کر لیں، اتنا کر لیں، جب پانی پئیں امام حسین کو یاد کریں. جب پانی پئیں، جب بھی پانی پئیں امام حسین کو یاد کر لیں. ایک کنیکشن ڈیولپ ہوگا. اور بس 2 جملے اگر میں صاحب کی عرض کروں. بی بی سیدہ کے خاندان نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس کنیکشن کے لیے، اس کے لیے کہ ماننے والے ہم سے رابطے میں آئیں، ہم ان کو خدا تک لے کے جائیں گے. اس کے لیے قربانی دی ہے. کتنی قربانی دی ہے. اللہ اکبر. آج 11 محرم کا دن ہے. 11 محرم کا دن ہم اور آپ عاشور کے بعد اپنی اپنی زندگیوں کی طرف واپس جانے لگتے ہیں. ہم اور آپ کے لیے ظاہر ہے کہ عاشورہ محرم میں بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری دنیا کی مصروفیتیں آتی ہیں. لیکن 11 محرم کا وہ دن ہے جب اسارت کا قافلہ شروع ہو گیا ہے. آج اسیروں کا قافلہ گیا ہے. آج اسیر روانہ ہونا شروع ہو. اللہ اکبر. زیارت ناحیہ بہترین راستہ ہے جو امام کے لہجے کو سمجھنے کے لیے ہے. بہت اچھا راستہ ہے. اس میں جا کے انسان دیکھے اللہ کے منصوب امام کس طرح اپنے خاندان کے مصائب کو بیان کر. 2 جملے اگر فقط اس سے عرض کروں. فرمایا سلام ہو ان خواتین پر جن کو بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں. رابعیوں نے عجیب روایات بیان کی ہیں. وہ لمحات بڑے عجیب لمحات ہیں. میں بہت مختصر کرتے ہوئے صرف 2-3 جملات میں کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ اپنے دل کے اندر ایک کسک احساس کرنے اہل بیت اطہار کے لیے اور اس کام کی اہمیت کو پہچانیں جس کو ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں. بس ایک موقع آیا
جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ مقتل کے پاس سے گزرا ہے، تو ایک روایت ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں بیویوں نے اپنے آپ کو عماریوں سے گرایا ہے۔ میں یہ جملہ بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں، سننے والا سن بھی سکتا ہے، لیکن ذرا تصور میں تو لے کر آئیے کہ کس طریقے سے یہ معرکہ انجام پایا ہے۔ عجیب و غریب مسائل اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس ایک موقع تھا جب بیویوں نے اپنے آپ کو عماریوں سے گرایا ہے۔ بیان کے مطابق ہر بیوی ایک لاشے کی طرف بڑھی ہے ماتم کرنے کے لیے، گویا سید الشہداء کا بے گور و کفن لاشا موجود ہے۔ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں اس بدن کو فرمایا، السلام علی البدن السلیب، وہ بدن جس کو لوٹ لیا گیا تھا۔ سید الشہداء کا لاشا موجود ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، اور اس موقع کے اوپر بیان کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے لاشے کے نزدیک آتی ہیں، وہاں پر ایک بچی کو پاتی ہیں جو پہلے سے موجود۔ بعض کا کہنا ہے کہ شاید شام غریبہ کا واقعہ ہے، بعض کا کہنا نہیں، 11 محرم کا واقعہ ہے۔ بچی نزدیک موجود ہیں، اپنے والد کے لاشے پر بی بی تشریف لاتی ہیں، کہتے ہیں بیٹی تم نے اس لاشے کو کیسے پہچانا؟ نہ اس پہ سر ہے، نہ اس کے اوپر کوئی نشانی ہے جس سے تم پہچان سکو کہ یہ بابا کا لاشا ہے۔ فرمایا جب میں یہاں سے گزر رہی تھی، لاشے میں سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بیٹی تم میرے پاس آ جا۔ گویا سید الشہداء اپنی بچی کو تسکین دلانے کے لیے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ عزیزو، ایک روایت کے مطابق ہماری قیمت کیا ہے، ہم کس قیمت کے بعد یہاں پر بیٹھیں؟ ایک روایت کے مطابق مولا سید سجاد تشریف فرما ہیں، ان کی پھوپھی اپنے بھائی کے لاشے پر ماتم کر رہی ہیں۔ عمر سعد یا شمر لعین مولا چوتھے امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سید سجاد بیویوں سے کہو کہ چلیں ماتم بند کر دیں۔ مولا سید سجاد خاموش رہتے ہیں۔ بہت معذرت چاہتا ہوں عزیزو، اس لعین نے ایک کوڑا مولا امام سجاد کو مارا۔ بیان کے مطابق مولا نے تحمل فرمایا اور کمر تھوڑی سی جھک گئی، اس لائن نے پھر ایک اور کوڑا مارا، امام کی کمر اور جھک گئی، پھر یہ لائن بار بار کوڑے مارتا تھا۔ امام تحمل فرماتے تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، محافظہ امامت ہیں، تشریف لائیں اور کہا سید سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، تم اس کا ظلم مت سہو۔ عزیزو، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اپنی زندگی کے لیے اور آپ کے لیے۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، سید سجاد کوڑے کھائے گا لیکن حسین کا ماتم بپا ہوگا۔ یہ جو میں اور آپ گریہ کر رہے ہیں، اس پہ کبھی سید سجاد نے کوڑے کھائے ہیں، کبھی بیویوں نے نعوذ باللہ تعالی، اور کبھی بچیوں نے کوڑے کھائے ہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا تجھے حق حسین کا واسطہ، تجھے اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا واسطہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا، پرچم اہل بیت اطہار و قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اس عزاداری کو ہم سے اور ہمارے اجداد سے جنہوں نے عزاداری انجام دی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سید الشہداء کے عزادار جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان تمام کو سید الشہداء کی پناہ، حمایت و شفاعت نصیب فرما۔ اے خدایا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت اطہار کے تابعداروں جانثاروں میں قرار فرما۔ دعائیں وقت کے امام کے لیے خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا، وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی طاقت، توانائی، اتحاد میں اضافہ فرما، ہمیں اس سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ اور ایک آخری دعا عزیزوں، مجھ جیسے کا نہیں معلوم کتنے دن اور زندہ رہنا ہے، لہذا ہمیشہ جب عاشر مجلس
ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ دعا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کروں گا اپنے لیے میرے لیے دعا کیجیے گا۔ خدا بندہ تجھے واسطہ حب حسین کا، تجھے ہماری ان حقیر سی عبادتوں کا جو سید الشہداء کی اعضاء کی واسطہ خدایا، ہمارے دلوں میں جو امام حسین کے لیے غم ہے اس کا واسطہ، ہماری موت شہادت کی موت قرار فرما، امام کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعشرتہ الطاہرین ماتم